میں نے حملہ کرنا ہے اس کی پالیسی پہ نہیں، اس کے کیا کیریکٹر پہ، کیریکٹر کو اڑا دو، پھر پالیسی پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جو وہ بات کر رہا ہے وہ تو ضائع ہو جائے گی، اس کو کوئی کسی کو دلچسپی نہیں ہوگی. اس کی بات سنو، اس کی بات سنو، اس کو دیکھا ہے، اس کی شکل دیکھیے، اس کی آواز سنی، اس موٹے کی میں بات سنوں، اس چھوٹے کی میں بات سنوں. تو وہ کردار پہ جو حملہ ہوتا ہے نا، وہ ایک بہت عام ہیلا ہوتا ہے جو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے فرعون نے استعمال کیا، امن هذا الذی ام انا خیر من هذا الذی هو مہین، میں بہتر نہیں ہوں اس بے عزت سے جو بھاگ گیا تھا قتل کے کیس میں. اس کے بارے میں کہہ رہا ہے موسیٰ صاحب. ولا یکاد یبین، اور اس کو تو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا کیونکہ ان کی زبان میں ہچکچاہٹ تھی نا، he had a stutter، تو اس کی وجہ سے اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا. ان کی بات سنو گے، بات کا جواب دیا جا رہا ہے یا کیریکٹر اسیسینیشن ہے؟ یہ ہے کیریکٹر اسیسینیشن. اسی طرح پچھلی آیت میں ان یتخذونک الا ہزوا اھذا الذی یذکر الہۃکم، یہ تمہارے خداؤں کے بارے میں بات کرے گا. یہ آج کل اس کا نیا طریقہ کیریکٹر اسیسینیشن کا ہے، اس میں الفاظ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر اسکول میں تم میں سے کوئی صحیح بات کہہ دے، باقی تمہیں کہیں گے شکل دیکھیے، شکل دیکھیے، بہت ہے، بہت ہے، اس کو دیکھو اتنا ہی بہت ہے کسی کو ڈسمس کرنے کے لیے. سارے اکٹھے ہو کے اس کو غور سے دیکھ لیں. اور یہ کیا ہے؟ کسی کو ڈسمس کرنا، کسی کو کمتر کرنا، استفزاز کرنا. اس کا عربی میں اس کو استفزاز کہتے ہیں. پھر یہ مشکل کام ہے. اگر میں کسی چرچ میں جاتا ہوں، مجھے کسی پادری نے بلایا چرچ میں جا کے مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، فرض کریں بات کرنا چاہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی حقیقت کیا ہے. میں آ کے اسٹیج پہ بیٹھا، میں ہوں اور وہ پریسٹ ہے یا وہ پریچر ہے. آڈینس میں 3-4 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے اکثریت ان کی عیسائی ہے یا سارے عیسائی ہیں. جب بھی وہ صاحب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ پیچھے سے کیا ہوتا ہے؟ تالیاں بجتی ہیں، تعریف ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں پریز دی لارڈ. جب بھی میں کوئی بات کہوں تو وہ کیا کرتے ہیں آڈینس؟ بو، نو، نو، کم ٹو جیسس. وہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. اب مجھے پریشر فیل ہو رہا ہے کہ جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں تو کسی کو صحیح نہیں لگتی ہے نا. جب بھی وہ کوئی بات کرتا ہے تو سب کو صحیح لگتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فیلنگ ایسی آتی ہے کہ جس کی بات سب کو پسند ہے اس کی بات شاید زیادہ صحیح ہے، اور جس کی بات سب کو بری لگ رہی ہے اس کی بات زیادہ غلط ہے، کیونکہ دیکھو سارے لوگ اپسیٹ ہو گئے. اب میں نے چرچ کی مثال دی تھی، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کوئی میدان ہے جہاں سارے مسلمان جمع ہیں اور اسلامی پروگرام ہو رہا ہے، اور کسی نے ہندو نے آ کے سوال پوچھ لیا، کسی عیسائی نے آ کے سوال پوچھ لیا، تو عیسائی آ کے پوچھے گا یا ہندو آ کے پوچھے گا سر آئی ڈونٹ بلیو ان اللہ. وہ کہ تو باقی سارے جو مسلمان وہاں بیٹھے ہو کیا کہیں گے؟ کافر. اور پھر اسپیکر آ کے جواب دے گا آئی ول ہیلپ یو. وہ جیسی وہ جواب ختم کرے گا تکبیر اللہ اکبر. وہ جو بیچارہ آیا تھا پوچھنے، مائک پر لرزاتا ہوا مائک تک پہنچا تھا، وہ جو تھا، اب اس پر سارا پریشر آ گیا. اور پھر وہ اسپیکر اسے کہ اب کیا کہتے ہو؟ یہ کراؤڈ کا غلط استعمال نہیں ہے، یا ہم کریں یا کوئی اور کرے، استعمال پھر بھی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی نے حق بات کرنی ہے تو اس کا تماشا نہیں بنانا چاہیے. اگر کسی نے واقعی کوئی جدال کرنا ہے، بیک اینڈ فورتھ کرنا ہے، تو اس کو آڈینس کا لحاظ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہوں گا تو لوگ پتہ نہیں آگے سے کیا کہنا شروع کر دیں گے. اگر آپ ایک سیف انوائرمنٹ نہیں بناتے جہاں میرے دماغ میں جو بھی ہے میں کہہ دوں اور کسی کے دماغ میں جو بھی جواب ہے وہ کہہ دے، بغیر لوگوں کی نظر اور ان کی تنقید اور ان کا غصہ اور ان کی بوئنگ اور ان کی تکبیر اور ان کی تالیاں، ان چیزوں سے
سے بے فکر ہو کے میں اپنی بات کر سکوں. جب تک آپ ایسا ماحول نہیں بناؤ گے نا تو کھل کے بات نہیں ہو سکتی. تو وہ فیئر ڈیبیٹ نہیں ہے, اس میں فیئرنیس نہیں ہے. یہ میچ نہیں ہے, یہ میچ نہیں ہے جہاں ایک ملک کے لوگ لگے ہوئے ہیں, اس کا سکور ہو گیا پھر اس کا سکور ہو گیا. اور ویسے بھی جب کراؤڈ جو ہے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے, کیا اس کا اثر کھلاڑیوں پر ہوتا ہے؟ بالکل بالکل ہوتا ہے, اس کا اثر پڑتا ہے کھلاڑیوں پر. اور اگر کوئی سیٹ بیک ہو جائے گیم کے اندر, کوئی آؤٹ ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو ایک دم سے جو کراؤڈ آتا ہے نا, تو اس کا اثر کیا کھلاڑی پہ بھی ہوتا ہے؟ یپ ہوتا ہے, وہ انسان ہے. لیکن اگر حق اور باطل کی بات ہو رہی ہے تو یہ میچ نہیں ہے, اس میں سکور نہیں ہے, اس میں یا صحیح ہے یا غلط ہے. اور اس کو اس طرح کا تماشا بنا دینا یہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے. تو اسی کا ذکر قرآن میں ہے, ان ھذان لساحران, یہ دیکھو یہ دونوں بس جادوگر ہیں, یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ جذبات کو اٹھانا چاہ رہا ہے لوگوں کے کہ اگر تمہیں ملک سے محبت ہے تو موسیٰ کی مخالفت کرو, ہارون کی مخالفت کرو. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا, اس نے کہا اپنے ساری اسکیموں کو اکٹھا کرو اور اکٹھے پوری لیجن بن کر ان پر حملہ کرو. ایک ایک سے بات نہیں کرو, پورا اوور کر دو ان کو, پریشر میں لے آؤ ان کو. اور جو اوپر آ سکے گا اس طرح وہی اس دن فلاح پائے گا. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. یہ تو یہاں I don't know میں یہ سمجھائی کیوں رہا ہوں یہ والا آپ کو, تو کبھی بھی نہیں ہوتا یہاں پہ مخالف کو شرمندہ کرنا. ابو جی یہ جو بزنس ہے نا, اس میں یہ جو حرام چیزیں ہیں یہ ہمیں ختم کر دینی چاہیے. تجھے اس لیے فیسیں بھری تھی تیری, اس لیے میں نے تجھے کھانا کھلایا تھا, یہی دن دکھانا تھا مجھے. تو نے بہت خوشی ہوئی نا مجھے خطبہ دے کے, ہم تو سارے کافر ہیں, تو ایک ہے مسلمان. ہاں اور بتا کیا کیا حرام ہے؟ نہیں سمجھا دے ہمیں سب کو. ٹھہر جا میں تیری ماں کو بھی لے کے آتا ہوں, بٹھاتا ہوں ادھر. ٹھہر جا میں تیری دادی دادا کو بھی لے آؤں, سب کو تو تعلیم دے دے. یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا, کہیں اور ہوتا ہے یہ. اگر آپ صحیح بات کرو تو آگے سے کیا کرنا؟ شرمندہ. یہ ایسے بات کرتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدتمیزی کی ہے. یہ بڑا مزے کا طریقہ ہے, بات آپ صحیح کر رہے ہو لیکن دوسرا اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ بدتمیزی.